زارا جو سچ بولتی تھی۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک وقت کی بات ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں میران پور نام کا ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں تھا جو ایک بڑی پہاڑی کے درمیان بسا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے، محبت کرنے والے اور مہمان نواز تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ننھی سی بچی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا نہایت صاف دل، سادہ مزاج اور سچ بولنے والی بچی تھی۔ پورے گاؤں میں اس کی ایمانداری کے چرچے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ زارا کبھی جھوٹ نہیں بولتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ زارا کی عمر 8 برس تھی اور وہ اپنے ابو اماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ ان کے گھر کے باہر ایک پرانا برگد کا درخت تھا جہاں زارا اکثر کتابیں پڑھتی یا تتلیاں پکڑتی۔ وہ ہمیشہ رنگین چوڑیاں پہنے رہتی اور اس کی ہنسی گلیوں میں گونجتی تھی۔ ایک روشن صبح جب گاؤں میں سالانہ میلہ لگنے والا تھا، زارا حسب معمول گلیوں میں خوشی خوشی چہل قدمی کر رہی تھی۔ سورج کی کرنیں پتوں سے چھن چھن کر زمین پر خوبصورت نقش بنا رہی تھیں اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ زارا گاؤں کے چوک کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا ماسٹر عبدالرؤف، جو گاؤں کے پرانے نان بھائی تھے، بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ میں نے میٹھے بسکٹ نمکین کریکرز کے ساتھ ملا دیے۔ اگر گاؤں والے میلے میں یہ چکھ لیں تو کیا ہوگا؟ سب میری دکان کا مذاق اڑائیں گے۔ زارا نے فوراً ان کے قریب جا کر کہا، السلام علیکم ماسٹر جی، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیا میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ ماسٹر عبدالرؤف نے چونک کر زارا کی طرف دیکھا، پھر آہ پڑتے ہوئے بولے، زارا بیٹی، تم تو گاؤں کی سب سے سچی بچی ہو۔ کیا تم وعدہ کر سکتی ہو اگر تمہیں کوئی راز پتہ چلے تو تم اسے چھپا لو گی؟ زارا نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستگی سے بولی، ماسٹر جی، میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ بولنا نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن ہر بات کو بتانا بھی ضروری نہیں۔ شاید کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم مسئلہ حل کر لیں اور کسی کو برا بھی نہ لگے۔ یہ سن کر ماسٹر عبدالرؤف کے چہرے پر امید کی روشنی آئی۔ واقعی؟ تو پھر آؤ میرے ساتھ دکان میں، ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ زارا اور ماسٹر جی دکان میں گئے جہاں 2 بڑی ٹوکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک میں میٹھے بسکٹ تھے اور دوسرے میں نمکین کریکرز۔ دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا اور مہک بھی ملتی جلتی تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، زارا نے کہا، میٹھے بسکٹوں کو علیحدہ کرنے کے لیے نئی ٹوکری میں رکھتے ہیں اور کریکرز میں تھوڑا سا گڑ ملا کر نیا ذائقہ بناتے ہیں۔ ماسٹر جی نے حیرت سے پوچھا، کیا گڑ کریکرز میں؟ جی ہاں، ہماری اماں کبھی کبھی گڑ اور مرچ ملا کر ایک خاص چٹپٹی چیز بناتی تھیں۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ہم کچھ نیا بنا سکتے ہیں۔ ماسٹر جی نے مسکرا کر کہا، تم واقعی سمجھدار ہو زارا، چلو پھر کام شروع کرتے ہیں۔ زارا نے بسکٹوں کو سونگھ کر، چکھ کر اور غور سے دیکھ کر الگ کرنا شروع کیا۔ وہ بہت دھیان سے کام کر رہی تھی۔ اچانک ایک بسکٹ سے کچھ گرا۔ وہ ایک ننھا سا کاغذ تھا، طے کیا ہوا۔ زارا نے حیرت سے وہ کاغذ کھولا اور پڑھا، مسکراؤ کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ کاغذ یقیناً کسی بچے نے شرارت سے بسکٹ میں رکھا تھا۔ ماسٹر جی، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، کسی بچے نے بسکٹ میں نوٹ رکھ لیا ہے۔ ماسٹر جی نے وہ نوٹ پڑھا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ارے، یہ تو بہت پیارا مذاق ہے، لگتا ہے ہمارے علی یا نوشاد کی شرارت ہے۔ زارا اور ماسٹر جی نے مل کر نمکین کریکر میں گڑ اور تھوڑی سی لال مرچ کا امیزہ ملایا۔ پھر انہوں نے ان پر ناریل کے باریک برادے کا چھڑکاؤ کیا تاکہ وہ مزید خاص لگیں۔ نئی چیز کا نام رکھا میٹھے مرچ والے کریکرز۔ دوپہر ہوتے سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے بازار میں جمع ہونے لگے۔ رنگ برنگے کپڑے، بچوں کی ہنسی اور موسیقی کی آوازوں سے پورا چوک گونج رہا تھا۔ جب ماسٹر عبدالرؤف نے اپنی نئی مٹھائی پیش کی، لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر چکھنے کے بعد تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ واہ، یہ تو کمال چیز ہے، ایسا ذائقہ پہلے کبھی نہیں چکھا۔ زارا ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں سکون تھا کیونکہ اس نے نہ صرف سچ کا دامن تھاما بلکہ کسی کو شرمندہ کیے بغیر مسئلہ بھی حل کر دیا۔ میلے کے بعد گاؤں کے مکھیا نے اعلان کیا،
آج کے میلے کی سب سے بڑی کامیابی کا راز جو نہ صرف ایماندار ہے بلکہ سمجھدار بھی، سب نے تالیاں بجائیں اور زیارہ شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ اسی دن سے زارا کو گاؤں کا سچا دل کہا جانے لگا۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگ اس سے مشورہ لیتے، بچے اس کے پاس کھیلنے آتے اور بزرگ اس کی عقل کی رشک کرتے۔ زارا کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو زارا کی مثال دیتے اور کہتے، سچ بولنا سیکھو جیسے زارا بولتی ہے۔ اور یوں زارا نے نہ صرف ایک سچی لڑکی کے طور پر جانی گئی بلکہ اس نے یہ بھی سیکھا کہ سچ کے ساتھ حکمت عملی، نرمی اور محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات سچ کو شیرینی کے ساتھ پیش کرنا بھی اصل دانش مندی ہے۔ شونا کڈ کے ناظرین، کل ملتے ہیں ایک اور نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔